بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا جو وظیفہ ہے یہ بٹکے ہوئے کو راہ راست پر لانے کے لیے بہترین وظیفہ ہے، بہترین نسخہ ہے اور بہترین عمل ہے، قرآنی عمل ہے۔ اس عمل کے ذریعے سے اللہ جل شانہ بٹکے ہوئے کو راہ راست پر لائیں گے، اور اس وظیفے کی وجہ سے اللہ جل شانہ وہ اگر کوئی آدمی راہ راست سے بھٹک جائے، اچھائی برائی کی تمیز نہ کر رہا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اس مذکورہ آیات کو 313 مرتبہ پڑھے، پانی پر دم کر کے خود پیے یا پلائے۔ انشاءاللہ اس کے برکت سے اللہ جل شانہ اس کو راہ راست پر لائیں گے۔ تو اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ اللہ جل شانہ ہر آدمی جو بھٹکا ہوا ہے اس کو سیدھے راستے پر لائیں گے، خواہ وہ اولاد ہو، اولاد سے والدین تنگ ہو تو جینا مشکل ہو جاتا ہے اور بہت پریشان ہوتا ہے اور شکایت کرتا ہے کہ جی وہ میرا بیٹا میری بیٹی راستے سے بھٹک گیا، کوئی بات مانتا نہیں، اپنی مرضی کرتا ہے، یا بیوی اپنی مرضی کرتی ہے یا بیٹی اپنی مرضی کرتی ہے۔ تو اس کی وجہ سے انسان بہت پریشان ہو جاتا ہے، کوئی کام انسان کو اچھا نہیں لگتا کہ کس طرح یہ کیوں کرتا ہے اس طرح یہ، اور کس طرح یہ سیدھے راستے پر آئے گا۔ تو اس کے لیے بہترین عمل ہے، انشاءاللہ اس عمل کو جو آدمی کرے گا تو اس کے والدین اپنے بچوں کے لیے کرے گا تو انشاءاللہ اس کے بچے راہ راست پر آئیں گے، اور کوئی بیوی اپنے خاوند کے لیے کرے گا تو وہ راہ راست پر آ جائے گا، اور اسی طرح کوئی خاوند اپنی بیوی کے لیے یہ عمل کرے گا تو انشاءاللہ اس عمل کے برکت سے اللہ جل شانہ اس کے بھی تمام مسائل حل فرمائیں گے۔ والدین اپنے بچوں کے لیے کریں گے تو وہ آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گی، وہ بچیاں۔ تو یہ عمل ہر آدمی کر سکتا ہے اور ہر آدمی کو کرنا بھی چاہیے، تاکہ کوئی بھی یہ نہیں چاہتا ہے کہ میرا بیٹا میری بیٹی میرے اولاد اس طرح میری بیوی میرے بچے وہ راہ راست پر نہ ہو اور سیدھے راستے پر نہ ہو۔ ہر آدمی چاہتے ہے کہ میرے تمام خاندان والے سیدھے راستے پر ہوں، اللہ جل شانہ کے احکام مانے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارے، اسی طرح دنیا کی بھی تمام کام وہ اچھے طریقے سے سر انجامیں۔ تو اس کے لیے ایک بہترین عمل ہے کہ وہ عمل جو آدمی کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کے برکت سے اللہ جل شانہ بٹکے ہوئے کو راہ راست پر لائیں گے۔ دوستو، وہ عمل کون سا ہے؟ وہ عمل قرآنی عمل ہے، وہ پارہ نمبر 23، یعنی 23 پارہ سورہ صافات اور آیات نمبر 118، یعنی 23 پارہ سورہ صافات آیات نمبر 118۔ کون سی آیات ہے؟ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، وَهَدَيْنَاهُمَا صِرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ۔ اس آیات کو کب پڑھنا ہے، کس طرح پڑھنا ہے، یہ بھی بتائیں گے، بھی کتنے مقدار پڑھنا ہے۔ اس آیات کو وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اس آیات کو 313 مرتبہ پڑھے گا۔ جو آدمی اس وظیفے کو کرنا چاہتا ہے یا کرے گا تو وہ 313 مرتبہ اس آیات کو پڑھتا ہے، 313 مرتبہ اس آیات کو پڑھے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف بھی پڑھے، اور کسی بھی وقت میں یہ پڑھ سکتا ہے، دن میں، رات میں، صبح، شام، مغرب، عشاء، جب چاہے، جس وقت چاہے، فرصت ہو تو اس آیات کو 313 مرتبہ پڑھے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھے، اور 313 مرتبہ پڑھ کر اس کو پانی پر دم کریں۔ پانی پر دم کر کے تو وہ جس کے لیے یہ وظیفہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو وہ پانی پلائے، بیٹی ہو تو اس کو پلائے، بیٹا ہو تو اس کو پلائے، بھائی ہو تو اس کو پلائے، بہن ہو تو اس کو پلائے، بیوی ہو تو اس کو پلائے، اور بیوی کرے تو وہ خاوند کو پلائے، والدین اپنے اولاد کو پلا سکتا ہے۔ بہرحال جو بھی اگر خود راہ راست پر آنا چاہتا ہو تو کہ میں راہ راست پر آ جاؤں، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر میں زندگی گزارنے والے بن جاؤں، تو وہ خود پیے۔ اس آیات کو 313 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پیے۔ کب تک کرنا ہے؟ جب تک راہ راست پر نہ ہو۔
جب تک سیدھے راستے پر نہ ہو، جب تک اللہ جل شانہ کے احکام کے پابند نہ ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے پابند نہ ہو، اس وقت اس آیات کو 313 مرتبہ پڑھ کر روزانہ پانی پر پیے یا پلائے۔ انشاءاللہ اس کے برکت سے اللہ جل شانہ بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھائے گا اور بھٹکے ہوئے کو راہ راست پر لائے گا۔ اس وظیفے کو دوستو خود کرے، آگے شیئر کرے، سب کو بتائے تاکہ سب اللہ کے حکم کے پابند بن جائے، دنیا اور آخرت کے تمام کام اللہ کے حکم کے مطابق کرنے والے